جسے تقدیر پر یقین ہوتا ہے وہ اپنے اوپر نازل ہونے والی مصیبتوں سے نہیں گھبراتا۔ کسی انسان کی محبت پانا چاہتے ہو تو اس کو بتا دو، کیونکہ زندگی موقع کم اور دھوکہ زیادہ دیتی ہے۔ مجھے مایوس ہونے والے شخص پر تعجب ہوتا ہے جبکہ اس کے پاس استغفار کی قوت موجود ہے۔ لوگ جتنا بھی دل دکھائیں، یہ یاد رکھا کریں کہ جب اللہ کے بندے ہمیں توڑتے ہیں تو ان کا توڑنا ہمیں اللہ سے جوڑتا ہے۔ جب آپ کچھ بھی نہ کر سکیں تو اپنی دعاؤں میں اضافہ کر دیں، کیونکہ اللہ کے سوا کوئی آپ کو کچھ نہیں دے سکتا۔ تمہارا ایک رب ہے، پھر بھی تم اسے یاد نہیں کرتے، لیکن اس کے کتنے بندے ہیں، پھر بھی وہ تمہیں نہیں بھولتا۔ دکھ میں کبھی بھی پچھتاوے کے آنسو نہ بہاؤ، کیونکہ تم وہ خوش نصیب ہو جس کو اللہ نے آزمائش کے قابل سمجھا۔ پریشان نہ ہوا کرو، اللہ نے تمہارا مستقبل تمہاری سوچ سے بہتر لکھا ہوا ہے، کیونکہ جو مقدر لکھنے والی ذات ہے اس کے پاس مقدر بدلنے کا اختیار بھی ہے۔ اپنی خوشی کے لیے کسی دوسرے کی خوشی خاک میں مت ملاؤ، تمہاری وہ خوشی بیکار ہے جس کے پیچھے کسی کے آنسو ہوں۔ صرف پیسے کا ہونا رزق نہیں ہے، نیک اولاد، اچھا اخلاق اور مخلص دوست بھی رزق میں شامل ہیں۔ پوچھا گیا جنت کتنی دور ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت 2 قدم پر ہے، پہلا قدم نفس پر رکھ دو، دوسرا قدم جنت میں ہوگا۔ نرم مزاج کے بارے میں فرمایا، میں تمہیں اس آدمی کی پہچان بتاتا ہوں جس پر جہنم کی آگ حرام اور وہ آگ پر حرام ہے۔ یہ وہ آدمی ہے جو نرم مزاج، نرم طبیعت ہو اور نرمی سے بات کرنے والا ہو۔ حضرت علی شیر خدا سے کسی نے پوچھا کہ اے علی، انسان زندگی میں ذلیل کیوں ہوتا ہے؟ تو حضرت علی نے فرمایا، جس انسان کے اندر یہ 3 عادتیں ہوں وہ بے عزت اور ذلیل ہو جاتا ہے۔ نمبر 1، پہلی عادت، جو فضول خرچ کرتا ہو۔ اللہ پاک کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ فضول خرچ کرنا شیطان کی صفت ہے۔ اور دوسرا وہ شخص جو جھوٹ بولتا ہو۔ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مخلوق کے نزدیک دن بدن ذلیل ہوتا جاتا ہے وہ شخص جو جھوٹا ہوتا ہے۔ تیسرا، غصہ کرنے والا شخص۔ غصہ کرنے والا شخص انسانوں کے دلوں سے اتر جاتا ہے اور ذلیل و خوار ہو جاتا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، جو انسان ان 4 عادتوں کو اپناتا ہے اس شخص کا دماغ کمزور ہو جاتا ہے۔ نمبر 1، جو بار بار تیز آواز سنتا ہے یا بار بار زور سے بات کرتا ہے۔ نمبر 2، انسان تھوڑی تھوڑی دیر بعد کھانا کھاتا ہے تو اس کا بھی دماغ کمزور ہو جاتا ہے۔ جو انسان ایک ہی جگہ پر بیٹھا رہتا ہے، کوئی بھی جسمانی کام نہیں کرتا، سارا دن لیٹا رہتا ہے اور بیٹھا رہتا ہے تو اس کا دماغ کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ نمبر 4، یاد رکھیں، جو انسان سیکھنے کی کوشش کو چھوڑ دیتا ہے تو اس کا دماغ کمزور ہونے لگتا ہے، اور طاقت جو اللہ نے اس کے دماغ کو بخشی ہے اس سے وہ دن بدن محروم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ صرف 2 لوگ مقدر والے ہوتے ہیں، ایک وہ جنہیں وفادار دوست ملتا ہے اور دوسرا وہ جن کے پاس ماں کی دعائیں ہوتی ہیں۔ تم کسی کے ساتھ بھلائی کرو، تمہیں اس کا بدلہ برائی کی صورت میں ملے تو سمجھ لو کہ تمہاری نیکی قبول ہو گئی ہے۔ جب تمہارا دل کسی کے گلے لگ کے رونے کو چاہے تو قرآن مجید کو گلے لگا لینا۔ انسان کو اللہ کی محبت تب نظر آتی ہے جب اسے دنیا کی محبت تھکا دیتی ہے۔ اپنا کردار بنانے میں اتنے مشغول ہو جاؤ کہ دوسروں پر تنقید کرنے کا وقت ہی نہ ملے۔ اپنے جسم کو ضرورت سے زیادہ مت سنوارو، اسے تو مٹی میں مل جانا ہے۔ سنوارنا ہے تو اپنی روح کو سنوارو، کیونکہ اسے رب کے پاس جانا ہے۔ جب میری دعا قبول ہو تو میں خوش ہوتا ہوں کہ اس میں میری مرضی ہے، اور جب قبول نہ ہو تو میں اور خوش رہتا ہوں کیونکہ اس میں میرے رب کی مرضی ہے۔ وہ شخص کیسے ضائع ہو سکتا ہے کہ جس کا ضامن خدا ہو؟ پسند اس کو نہ کرو جو دنیا میں سب سے زیادہ حسین ہو،
بلکہ پسند اس کو کرو جو تمہاری عزت کرتا ہو۔ کسی کے بارے میں کہہ دینے سے نہ ہم برے ہو جاتے ہیں نہ اچھے۔ اپنی زبان سے ہر شخص اپنا ظرف دکھاتا ہے، دوسرے کا عکس نہیں۔ جو تمہاری خاموشی سے تمہاری تکلیف کا اندازہ نہ کر سکے، اس کے سامنے اظہار کرنا صرف لفظوں کو ضائع کرنا ہے۔ ساری دنیا کے سارے لوگ تجھے اپنے فائدے کے لیے چاہتے ہیں، صرف تیرا رب ہی ہے جو تجھے تیرے فائدے کے لیے چاہتا ہے۔ اپنے دن کا آغاز صدقہ دینے سے کرو، اس دن تمہاری کوئی دعا رد نہیں ہوگی۔ اپنے دوست کو اتنا ہی راز بتاؤ کہ کل اگر وہ تم سے دشمنی پر اتر آئے تو تمہیں کوئی نقصان نہ پہنچا سکے۔ بہترین رشتہ وہ ہے جو آپ کے عیب جان کر بھی آپ سے تعلق ختم نہ کرے، اور بے شک یہ رشتہ آپ کا اللہ کے سوا کسی سے نہیں۔ جب اللہ کسی کو پسند کرتا ہے تو اسے خوب آزماتا ہے، بس تم صبر کرو کیونکہ صبر کرنے والوں کی منزل جنت ہے۔ انسان کے آنسو اس وقت مقدس ہوتے ہیں جب وہ کسی اور کے دکھ اور تکلیف کو محسوس کر کے نکلیں۔ جس زبان سے جھوٹ نکلنا بند ہو جائے، اس زبان سے نکلی ہوئی ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ یاد رکھیے، صبر وہ سواری ہے جو اپنے سوار کو کبھی نہیں گرنے دیتی، نہ کسی کی نظروں میں اور نہ کسی کے قدموں میں۔ جب تنگی اور پریشانی ہر طرف سے تمہیں گھیر لے، تم درود شریف کی کثرت کرو، درود کا ورد اور بڑھا دو، تمہاری تمام مشکلات حل ہو جائیں گی۔